کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام کا سب سے دردناک اور اہم واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر سوال یہ ہے کہ کربلا کے بعد جو اہل بیت زندہ رہے، کیا انہوں نے ماتم کیا یا دوسروں کو کرنے کا حکم دیا؟ پندۂ تاریخی پس منظر 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تقریباً 72 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت قید کوفہ اور شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اہل بیت کا طرز عمل۔ نمبر 1، حضرت زینب بنت علی۔ حضرت زینب نے کربلا کے بعد کوفہ اور شام میں جو خطبے دیے، ان میں صبر، اللہ پر توکل اور حق گوئی نمایاں تھی۔ وہ کربلا کی تکلیف دہ حالت کے باوجود یہ کہنے پر قادر تھیں کہ میں نے اس واقعے میں اللہ کی طرف سے جمال ہی جمال دیکھا، یعنی اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔ حوالہ اللحوف علی قتل الطفوف ابن طاؤس، شیعہ مورخ، البدایہ والنہایہ ابن کثیر۔ حضرت زینب نے نہ خود ماتم کیا، نہ خود کو پیٹا، نہ جلوس نکالا، نہ عوام کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 2، حضرت امام زین العابدین علی بن حسین۔ وہ اہل بیت کے سب سے بڑے اور علمی شخصیت تھے جنہوں نے کربلا کے بعد بچ جانے والوں کی قیادت کی۔ ان کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ آج بھی موجود ہے، جس میں صبر، شکر اور اللہ سے رجوع کی تعلیم دی گئی ہے، نہ کہ ماتم یا نوحہ۔ صحیفہ سجادیہ، الارشاد شیخ مفید۔ ماتم اور نوحہ کا شرعی جائزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو شخص چہرے پر تھپڑ مارے، کپڑے پھاڑے یا جاہلیت کے انداز میں نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث 1294، صحیح مسلم حدیث 103۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، صبر ایمان کا وہی مقام رکھتا ہے جو جسم کے لیے سر کا ہوتا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ، شیعہ مجموعہ خطبات و اقوال۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اہل تشیع کے امام۔ مومن مصیبت میں صبر کرتا ہے اور جزا فضا نہیں کرتا۔ حوالہ اہل بیت اور ماتم کی حقیقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے بھی عوامی ماتم، زنجیر زنی یا سینہ کوبی کی اجازت نہیں دی۔ حضرت امام حسین کے اہل خانہ نے کربلا کے بعد دکھ ضرور محسوس کیا، مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کیا رونا جائز ہے؟ جی ہاں، رونا فطری جذبہ ہے اور اس کی اجازت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جب ان کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے اور فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو راضی کرے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ ایک کربلا کے بعد اہل بیت نے صبر اور اللہ کی رضا کو ترجیح دی، نہ ماتم کیا، نہ سینہ زنی، نہ زنجیر زنی، نہ عوامی نوحہ۔ ماتم اور سینہ زنی قرآن و سنت اور اہل بیت کی عملی سیرت کے خلاف ہے۔ اصل تعلیم یہ ہے کہ ہم حضرت حسین کی قربانی سے صبر، تقوی، حق گوئی اور قربانی سیکھیں۔ اہل بیت سے محبت کا صحیح طریقہ۔ ان کی سیرت اور کردار پر عمل کریں، دین پر ثابت قدم رہیں، نماز، صدقہ، دعا اور علم کو عام کریں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔